السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL.ED اردو ایگزام 2025 کے لیے ٹاپ اردو گرامر کے 50 سوالات۔ آئیے ہم لوگ آج جو 50 سوالات کو دیکھیں گے، بہت ہی آسان طریقے سے اس کو سمجھایا جائے گا اور آپ کو بآسانی انشاءاللہ سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں 2025 کے اندر بہار DL.ED اردو کے اندر 25 میں 25 نمبر حاصل کرنا، تو آپ کو ہمارے چینل سے جڑنا ہوگا، اور جب آپ جڑیں گے تو آپ کو ایک امید بھی جاگے گی اور ساتھ ساتھ آپ کی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تیاری بھی اوپر کی طرف جاتی ہوئی ہوگی۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے سوال نمبر 1 سے لے کے سوال نمبر 50 تک پڑھا تھا، آج ہمیں 51 سے لے کے 100 تک پڑھنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 51 ہے، وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا کسی خاص چیز کا نام سمجھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ پہلے اس سوال کو سمجھے، وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا کہ اس سے عام نکل گیا، خاص جگہ، عام جگہ نکل گیا، خاص چیز کا نام سمجھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے، اس میں معرفہ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں خاص ہے۔ اس میں نکرہ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں عام ہے۔ اس میں مصغر اس کے اندر چھوٹائی کا معنی دیتا ہے۔ اس میں مکبر اس کے اندر بڑائی کا معنی دیتا ہے۔ سوال ہے وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کا نام بتائے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ کہلائے گا آپ کو اس میں معرفہ۔ کیا کہلائے گا؟ اس میں معرفہ۔ اس میں معرفہ کا دوسرا نام کیا؟ اس میں خاص۔ اور اس میں معرفہ کی تعریف ہی ہے، اس میں معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام بتلائے۔ اب ہر ایک کی مثال دیتے ہیں تاکہ آپ کو اور آسانی ہو سمجھنے میں۔ خاص شخص، APJ عبدالکلام کو کون نہیں جانتا؟ آپ خاص شخص میں لے لیں۔ خاص جگہ، پٹنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ پٹنہ کو لے لیں۔ خاص چیز کا نام آپ اس کے اندر کس کو لیں گے؟ اس کے اندر آپ لے لیں، ہے کہ نہیں؟ اس کو لے لیجئے، آپ لے لیجئے جمنا کو۔ کس کو لے لیجئے گا؟ جمنا کو لے لیجئے۔ جمنا ندی کیا ہے؟ ایک چیز ہے اور یہ خاص ہے کہ نہیں؟ تو آپشن نمبر A اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے، فعل ہے، فعل مجہول ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے آپ کا سوال نمبر 52 کا آپشن نمبر C ہو جائے گا، یعنی فعل۔ فعل کے ذریعے نہ کام ہوتا ہے، جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم حاصل ہو اسے کہتے ہیں فعل۔ آگے دیکھیے، بامعنی لفظ کیا کہلاتا ہے؟ لفظ مہمل، اس میں خاص، صفت، لفظ موضوع۔ دیکھیے بامعنی، با کے معنی آتے ہیں ساتھ کے، معنی کے معنی معنی، یعنی معنی کے ساتھ جو لفظ وہ کیا کہلاتا ہے؟ مہمل لفظ بولتے ہیں بیکار لفظ کو، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اس میں خاص کی بات ہی یہاں پر نہیں، صفت کی بات بھی نہیں۔ لفظ موضوع کس کو بولتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو بولتے ہیں، یعنی جس کا کوئی معنی ہو۔ آپ کو مثال دیتے سمجھ میں آ جائے گا۔ بامعنی لفظ کو بامعنی لفظ کیا کہلاتا ہے؟ تو بامعنی لفظ لفظ موضوع کہلاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پانی، تو یہ معنی دار لفظ ہے، اس سے آدمی کو مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اور جیسے کہیں گے وانی، تو اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ تو مہمل یعنی بیکار لفظ، وانی کا کوئی معنی مطلب نہیں، تو وہ بے معنی لفظ کہلائے گا۔ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ آگے سمجھ دیکھیے، آگے آپ کو بے معنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے وہی بات یہاں پر آئی گئی، جملہ، اسم، مہمل، موضوع۔ تو بے معنی لفظ یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو، بیکار ہو، مہمل ہو، تو آپشن نمبر C اس کا رائٹ آنسر۔ مہمل کے معنی کیا آتے ہیں؟ مہمل کے معنی آتے ہیں بیکار کے، بے معنی لفظ کے آتے ہیں۔ آگے دیکھیے، جس چیز پر کام کا واقع ہونا ظاہر ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جیسے احمد بازار جاتا ہے،
یہ آپ کو ایک مثال دی ہے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جانا کیا ایک فعل ہے، جانے والا کون ہے؟ احمد ہے، تو فاعل ہو گیا۔ جا کہاں رہا ہے؟ کام ختم کہاں ہو رہا ہے؟ جانے کا، تو بازار پر جا کے ہو رہا۔ سوال کیا؟ جس چیز پر کام کا واقع ہونا ظاہر ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو سوال نمبر 55 جو دیکھیے اس میں کیا کیا آپشن ہے؟ فعل ناقص، فعل لازم، مفعول، فعل مجہول۔ تو سوال نمبر 55 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، مفعول پر کام ختم ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور مفعول یہاں پر کون ہے؟ بازار ہے، احمد بازار جاتا ہے، مفعول کون ہو جائے گا؟ بازار ہو جائے گا۔ جانے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جا رہا بازار پر، ہے کہ نہیں؟ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے، وہ فعل جو کام کا کرنا نہیں صرف ہونا ظاہر کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل ناقص، فعل مجہول، فعل امر، فعل لازم۔ سوال نمبر 56 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے نا، یعنی اس کو کہتے ہیں فعل ناقص، فعل ناقص کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، آگے آپ کو نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ انتظام کرنا، نظام سنبھالنا، آنسو گرانا، لڑی میں موتی پرونا۔ نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو سوال نمبر 57 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی، نظم کے لغوی معنی ہے لڑی میں موتی پرونا۔ کیا ہے؟ لڑی میں موتی پرونا۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، آپ یاد رکھ لیجئے گا، لڑی میں موتی پرونا۔ آگے دیکھیے، میں، سے، پر، تک، نے وغیرہ کیسے کلمے ہیں؟ حروف ربط، حروف اضافت۔ آگے دیکھیے کیا کیا آپشن ہے۔ دیکھیے، حروف عطف، حروف شرط و جزا، ہے نا، یہ 4 آپشن ہے۔ تو سوال نمبر 58 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ ادھر دیکھیے کیا آپشن، ادھر آپشن نمبر ہو جائے گا آپ کو حروف ربط، کیا آپشن نمبر اے ہو جائے گا، ہے نا۔ یہ میں، سے، پر، تک وغیرہ جو ہے یہ ربط پیدا کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے ایک سے، جیسے میں بازار تک، ہے کہ نہیں، جا رہا ہوں، میں یہاں سے وہاں تک جا رہا ہوں، تو یہاں سے کو وہاں تک سے کیا کر دیا؟ جوڑ دیا یہ سے، تو حروف ربط کہلائے گا، یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو درجہ ذیل الفاظ میں موضوع کی پہچان کیجیے۔ درجہ ذیل الفاظ میں موضوع کی پہچان کرنا ہے، تالا، وانی، وال، وام۔ دیکھیے موضوع کس کو بولتے ہیں؟ معنی دار لفظ کو بولتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے ان چاروں میں کس کا معنی ہے؟ تالا کا معنی ہے، اس سے آدمی ایک مراد لیتا ہے کہ بھائی اس کے ذریعے گیٹ کو بند کیا جاتا ہے تو گھر لاک ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ وانی، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں، وال کا کوئی معنی مطلب نہیں، وام کا کوئی معنی مطلب نہیں۔ تو موضوع الفاظ جو ہو جائے گا وہ آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی تالا۔ آگے دیکھیے، آگے ہے جس کے ذریعے کسی چیز یا شخص کی اندرونی یا بیرونی کیفیت ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت عددی، صفت نسبتی، صفت ذاتی، صفت مقداری۔ سوال نمبر 60 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی صفت ذاتی۔ کیا ہے سوال؟ دیکھ لیجئے، جس کے ذریعے کسی چیز یا شخص کی اندرونی یا بیرونی یعنی باہر، اندرونی یعنی اندر کی کیفیت ظاہر ہو اسے کہتے ہیں صفت ذاتی۔ انسان کی ذات کے بارے میں نا جو اندرونی بات ہے وہ بھی معلوم ہوگی، ہے کہ نہیں، جو باہر کی چیز ہے وہ بھی معلوم ہوگی، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی صفت ذاتی کہلائے گی۔ آگے دیکھیے، فعل کی تعریف کیا ہے؟ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں، کسی کی تعریف کرنے کو کہتے ہیں، کسی کے نام کو کہتے ہیں، کسی جگہ کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 61 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، جس لفظ سے جگہ وقت کا تعین ہوتا ہو اسے کیا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں اعلیٰ، اس میں کیفیت، اس میں ظرف، ان میں کوئی نہیں۔ جس لفظ سے جگہ اور وقت کا تعین ہوتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 62 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی اس میں ظرف۔ آپ کو ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ اس میں ظرف کی 2 قسمیں بنتی ہے، ایک اس میں ظرف زمان اور دوسرا اس میں ظرف مکان۔ سوال کیا ہے؟ جس لفظ سے جگہ اور وقت کا تعین ہو، جگہ سے مراد اس میں ظرف مکان ہو گیا، اور وقت سے مراد اس میں ظرف زمان، جس کے اندر زمانے کے بارے میں معلوم ہو، تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے،
اس کے بعد جس صفت سے گنتی یا عدد ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت مقداری، صفت عددی، صفت ضمیری، اسم خاص۔ سوال نمبر 63، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی صفت عددی۔ عدد کے معنی گنتی کے آتے ہیں، تو جس صفت سے گنتی یا عدد ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں صفت عددی، جیسے 1 2 3 4 40 50۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ آگے دیکھیے، وہ آیا میں گیا، وہ آیا میں گیا، اس جملہ میں وہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد، واحد متکلم، واحد غائب، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے وہ سب، تم سب، میں ہم سب، یہ سب ضمیر کہلاتی ہے۔ وہ یہ واحد غائب ہے، وہ کیا ہے؟ واحد غائب۔ سوال پوچھا ہے وہ آیا میں گیا، اس جملہ میں وہ کون سا صیغہ ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر جو ہے نا آپشن نمبر سی واحد غائب، یہ آپ کو اس پر ٹک لگا دینا ہے آنکھ بند کر کے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو جو کسی شخص یا چیز کے کام کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم، فعل، حرف، زمانہ۔ تو جو کسی شخص یا چیز کے کام کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں فعل۔ آگے دیکھیے، آگے اس کے بعد اس میں حرف عطف کون سا ہے؟ اسم، اس، تم اور کون۔ دیکھیے اس میں حرف کون سا ہے؟ تو سوال نمبر 66 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، اور جو ہے یہ حرف عطف ہے۔ کیا ہے؟ حرف عطف ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو اس میں خاص کی کتنی قسمیں؟ اس میں خاص کی کتنی قسمیں؟ دیکھیے 3 4 6 7۔ سوال نمبر 67 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی 6 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ اس میں خاص یعنی اس میں معرفہ کی 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف دوڑا میں مفعول کون ہے؟ گھبرا، وہ، کھڑکی، دوڑا۔ وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف دوڑا، اس میں مفعول بتانا ہے کون۔ سوال نمبر 68 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا، یعنی کھڑکی۔ اب سمجھ لیں، اب سمجھاتے ہیں آپ کو۔ دوڑنا کیا؟ یہ فعل ہے نا۔ وہ گھبرا کر، یہ وہ جو ہو جائے نا، وہ یعنی جو دوڑ رہا ہے یہ فاعل ہو جائے گا، اور گھبرانا یہ فعل متعلق ہو جائے گا۔ کھڑکی جو ہے نا، دوڑ رہا کس چیز کی طرف؟ تو کھڑکی کی طرف۔ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، وہ قریب آتی جاتی تھی میں فاعل کون ہے؟ وہ قریب آتی جاتی تھی میں فاعل کون ہے؟ وہ قریب آتی جاتی تھی۔ وہ قریب آتی جاتی تھی میں فاعل کون ہے؟ آتی جاتی یہ فعل ہو گیا، لیکن وہ کیا ہو جائے گا آپ کو؟ یہ ہو جائے گا فاعل۔ کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ آپشن نمبر اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے اندھیرا کچھ کم ہو گیا میں کون سا فعل ہے؟ فعل مستقبل، فعل ماضی، فعل حال، کوئی نہیں۔ سوال نمبر 70 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی فعل ماضی۔ اندھیرا کچھ کم ہو گیا، فعل ماضی کی مثال۔ اس کے بعد دیکھیے، درجہ ذیل میں وقفہ کی علامت کون سی ہے؟ سوالیہ جملہ۔ بی میں یہ آپ کو ڈیش ٹائپ کا ہے، سی میں ہے کوما ٹائپ، کوما نہیں کہیں گے اس کو، اس ٹائپ کا ہے، اور ڈی میں ہے آپ کو اس ٹائپ کا۔ تو سوال نمبر 71 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یہ کوما کہلاتا ہے نا، وقفہ کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ درجہ ذیل میں وقفہ کی علامت یہ ہے آپ کو آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد دیکھیے، جس غزل میں ردیف نہ ہو صرف صرف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلسل غزل، مقطع غزل، غیر مرتب غزل، بیعت الغزل۔ سوال نمبر 72 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، غیر مرتب غزل کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 3 4 5۔ سوال نمبر 73 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 73 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ زمانے کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں نا، ماضی، حال، مستقبل، ہے کہ نہیں؟ زمانے کی 3 قسمیں، آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں بے تحاشا زبان سے نکل جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ حروف فجائیہ، حروف تخصیص، حروف ربط، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 74 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی حروف فجائیہ۔ جو جوش یا جذبے میں بے تحاشا بے اختیار زبان سے نکل جاتے ہیں اسے کہتے ہیں حروف فجائیہ۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 6 7 8۔
سوال نمبر 75 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 6 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 76، غزل کا ہر مضمون کتنے مصروں میں ختم ہو جاتا ہے؟ 2، 3، 4، 5۔ سوال نمبر 76 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 2 مصروں میں ختم ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، جو کسی سے بات کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخاطب، غائب، متکلم، عالم۔ تو جو کسی سے بات کرتا ہے اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ متکلم کہتے ہیں۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد آپ کو اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی کی تعریف کو، کسی شخص، جگہ اور شے کے نام کو، کسی انسان کے نام کو، کسی کام کو کہتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو اسم کسی کہتے ہیں؟ کسی سوال نمبر 78 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی ہے نا کسی شخص، جگہ اور شے کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے اس کے بعد اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ غیر خاص کو، خاص چیز کو، خالص کو، غیر خالص کو۔ تو اس میں معرفہ کا دوسرا نام کیا؟ اس میں خاص، تو خاص چیز کو کہتے ہیں اس میں معرفہ۔ کیا کہتے ہیں؟ خاص چیز کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے موجودہ گزرتا ہوا زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ دیکھیے اس کی مثال کیا کیا ہے۔ اس کی مثال ہے آپ کو جی زمانہ مستقبل، حال، زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل، زمانہ عارضی۔ سوال نمبر 80 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، زمانہ مستقبل حال، ہے کہ نہیں؟ جو حال سے ایک دم قریب ہو نا اس کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو درجہ ذیل میں ضمیر متکلم کون سے ہے؟ وہ، ان کو، تو، تم، میں، ہم، کون، کس کو؟ تو سوال نمبر 81 اس میں کیا بتانا ہے؟ ضمیر متکلم کون ہے؟ تو میں اور ہم جو ہے یہ آپ کو ضمیر متکلم، میں واحد متکلم اور ہم جمع متکلم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو احمد نے کتاب پڑھی میں کون سا فعل ہے؟ فعل لازم، فعل نہیں، فعل معروف، فعل متعدی۔ احمد نے کتاب پڑھی، سوال نمبر 82 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ ڈی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ احمد نے کتاب پڑھی، آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی فعل متعدی۔ آگے دیکھیے، وہ نام جو اصلی نام کے علاوہ مشہور ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب، خطاب، عرف، کیفیت۔ تو اس کو کہتے ہیں وہ نام جو اصلی نام کے علاوہ مشہور، اس کو کہتے ہیں عرف۔ کیا کہتے ہیں؟ عرف۔ عرفی نام ہوتا ہے نا، للو، منٹو، پنٹو، چنٹو۔ آگے دیکھیے، شاکر نے کچھ بھی نہیں کھایا، اس میں شاکر کیا ہے؟ فعل، حرف، اسم، لفظ۔ تو شاکر ہو جائے گا آپ کو اسم۔ کیا ہو جائے گا؟ اسم کہلائے گا۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے ہے آپ کو جماعتی تدریس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہی مقام پر بہت سے بچوں کو تعلیم دینا، بچوں کی دلچسپیوں میں اضافہ کرنا، بچے کے مشکلات حل کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 85 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، جماعتی تدریس یعنی ایک ہی مقام پر بہت سے بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ جمع یا جمع اس کے معنی جمع کرنے آتا ہے۔ جماعتی تدریس یعنی ایک ساتھ بچے کو جمع کر کے سبق پڑھانا، تو ایک ہی مقام پر بہت سے بچوں کو تعلیم دینا، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، جن حروف پر اعراب ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ معرب، متحرک، کسرہ، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 86 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی متحرک کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں؟ جن حروف پر اعراب ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں متحرک۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے اس کے بعد کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل، فاعل، مفعول، فعل متعدی۔ تو کام کرنے والے کو بولتے ہیں فاعل۔ فاعل کے معنی آتے ہیں کام کرنے والا آتا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو جس جملے میں فعل اور فاعل سے بات مکمل ہو جاتی ہے کون سا فعل کہلاتا ہے؟ فعل معروف، فعل متعدی، فعل لازم، فعل مجہول۔ سوال کیا؟ جس جملے میں فعل اور فاعل سے بات مکمل ہو جاتی ہے وہ کون سا فعل کہلاتا ہے؟ تو فعل لازم کہلاتا ہے، اور جس میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں فعل متعدی، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی فعل لازم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فعل لازم ہو جائے گا۔ جی، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ضمیر وہ کلمہ کون کلمہ ہے نا؟ ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کے بدلے آیا ہو، جس سے جگہ معلوم ہو، جس سے زمانہ ظاہر ہو، ان میں سے کوئی نہیں۔
ضمیر وہ کون کلمہ کہلائے گا؟ دیکھیے سوال نمبر 89، اس کا رائٹ آنسر کیا ہے آپ کو؟ اس کا رائٹ آنسر آپ کو جو اسم کے بدلے آیا ہو اس کو کہتے ہیں ضمیر، ہے نا، نام کے بدلے آیا ہو، آدمی بار بار نام نہیں استعمال کرتا، تکرار سے بچنے کے لیے ضمیر کا سہارا لیتا ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 90 ہے، صدا کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟ ایک، ہمیشہ، سر، امید۔ تو صدا کا ہم معنی لفظ کیا ہو جائے گا؟ تو سوال نمبر 90 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی ہمیشہ کہلائے گا۔ آگے دیکھیے اس کے بعد آپ کو مصنف کسے کہا جاتا ہے؟ کتاب جانچنے والوں کو، کتاب پڑھنے والوں کو۔ آگے دیکھیے کتاب بیچنے والے کو، کتاب لکھنے والے کو۔ تو کتاب لکھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصنف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 92، سوال نمبر 92 ہے آپ کو، ذیل میں کون اس میں عام کی قسم نہیں؟ اس میں کیفیت، اس میں جمع، اس میں ظرف، اس میں لقب۔ سوال نمبر 92 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی اس میں لقب جو ہے یہ اس میں عام کی قسم میں سے نہیں ہے۔ آگے دیکھیے اس کے بعد آپ کو آنے والے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ مستقبل، حال، ماضی، ان میں کوئی نہیں۔ ماضی بولتے گزرے ہوئے زمانے کو، حال بولتے موجودہ زمانے کو، مستقبل بولتے ہیں آئندہ آنے والے زمانے کو۔ تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو لاحقہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، ترکی، عربی، سریانی۔ تو سوال نمبر 94 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آگے دیکھیے اس کے بعد آپ کو سابقہ کسی لفظ میں کہاں آتے ہیں؟ بعد میں، شروع میں، درمیان میں، کسی بھی جگہ۔ تو سابقہ جو سابق کے معنی آتے پہلے کے، تو یہ لفظ کے شروع میں آتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں؟ یہ لفظ کے شروع میں آتے ہیں۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اگر تم آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا کون سا جملہ کہلائے گا؟ جملہ معترضہ، جملہ معطوفہ، جملہ خبریہ، جملہ شرطیہ۔ یہ شرط کے ساتھ ہے۔ تو سوال نمبر 96 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی جملہ شرطیہ۔ اگر تم آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، یعنی اس کے آنے پر ساتھ چلنے کا وعدہ کیا جا رہا، شرط لگایا جا رہا۔ آگے دیکھیے آگے اس کے بعد ذیل میں کون سا املا درست ہے یعنی کون سا تحریر صحیح ہے؟ استبل، 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 استبل۔ تو سوال نمبر 97 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی استبل جو آپشن نمبر اے میں یہ رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے مندرجہ ذیل میں کون اس میں کیفیت کی مثال ہے؟ حالی، عظیم آباد، شاعر، غصہ۔ غصہ ہونا ایک کیفیت ہے، خوشی کا اظہار کرنا ایک کیفیت ہے۔ تو سوال نمبر 98 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی غصہ کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 99، کسی جگہ، شہر یا چیز یا شخص کا نام کیا ہے؟ دیکھیے کلمہ، مومل، اسم، صفت۔ سوال نمبر 99 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی اسم۔ کسی جگہ، شہر، چیز یا شخص کا نام کیا کہلائے گا؟ تو اسم کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 100، جس واو پر الٹا پیش لگا ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ واو متحرک، واو معروف، واو معدولہ، واو مقصورہ۔ سوال نمبر 100 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی واو معروف کہلائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور واو معروف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، واو مجہول کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ واو معروف کی مثال جیسے خوب اور واو مجہول کی مثال جیسے مور۔ تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ فقط والسلام۔